ویلکم بیک ناظرین. اچھا جان صاحب, میں آپ نے جو بات کی, میں اس میں تھوڑا سا اس میں مزید آگے بڑھوں گا. ایک پرسیپشن خاص ایک لوگ کہتے ہیں ان کے اندر بھی ہے اور بہت سارے حلقوں میں بھی ہے کہ جناب جب اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ضرورت ہوتی ہے کسی قسم کا فیوریبل ایکشن کسی کے خلاف لینے کی, تو اس کو پہلے ہوا بنا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے. طالبان کے بارے میں مشرف صاحب کے دوروں کے بعد بھی ہم نے یہ سنتے رہے جی وہ اسلام آباد میں ٹیک اوور کر لیں گے, بس یہ پہاڑیوں کے پیچھے آ گئے, اس طرح کی باتیں ہوتی رہی, پھر وہ غائب ہو گئے, ان کا پتہ بھی نہیں چلا. کہا جا رہا ہے کہ اگر جامعہ حفظہ کا آپریشن مزید ڈیلے کر دیا جاتا 2-4 ماہ 5 ماہ تو شاید یہ سٹینڈ آف نہ رہتا, یہ اس طرح کی سچویشن پیدا نہ ہوتی اور اسے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا. کیونکہ اب اس آپریشن کے بعد مجھے یاد ہے کہ وہ اس میں جو مولانا صاحب اس میں جو جن کی ڈیتھ ہوئی تھی تو انہوں نے آخری وقت میں یہ کہا کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ آنے والے دنوں میں سوات کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے کہا تھا اس کا ریئیکشن کیا آئے گا. تو یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب لال مسجد کا جو آپریشن تھا وہ ریزن بنا اس سارے جو وہاں سے طالبان وہاں پر آئے اور پھر جو ریئیکشن آیا. نہیں, یہ تو بہت بھولی سی بات ہے. لال مسجد میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس سوئسائڈ جیکٹس ہیں اور وہ نکلی سوئسائڈ جیکٹس. یہ کہہ رہے تھے ہم خودکش حملہ کریں گے اور ایسے بندے ان کے پاس حاضر تھے. سو یہ کہنا کہ جی اس کی وجہ سے یہ ہوا, ہاں کچھ دہشت گرد ضرور مارے گئے جو بیچ میں سے نکل کے جانا چاہ رہے تھے سوات, اور وہ چاہ رہے تھے کہ فری پیسج ان کو ملے, وہ نہیں دیا گیا. دوسری بات, جب ایکشن ہوا فوج کا آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ پلان کیا تھا. پلان یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں جو اسپیشل سروسز گروپ ہمارے کمانڈوز ہیں وہ نائٹ ویژن گاگلز پہن کے اپنی اپنی پوزیشنوں پہ جا کے قائم ہو جائیں گے اور صبح کے وقت اناؤنس کریں گے کہ آپ بالکل کورڈ ہو اور آپ ہتھیار ڈال دو اور ادھر سے نکل جائیں اور ان کو پکڑ کے لے جاتے. کیونکہ چودھری شجاعت اور میرے خیال اعجاز الحق صاحب بھی اپنی نیگوشیشن چلا رہے تھے, وہ لیٹ ہوتا گیا آپریشن, اور ایک ایسے وقت شروع ہوا جب روشنی ہو چکی تھی. اب جب یہ کمانڈوز اپنی جگہ پہ جا رہے تھے تو جو مینار تھا جس کے اندر یہ کھڑے ہوئے تھے یہ دہشت گرد, انہوں نے ان کی پیٹھ پہ گولیاں مارنی شروع کر دی. جب 8واں ہمارا سپاہی شہید ہوا تب اجازت مانگی گئی اس لوکل کمانڈر نے کہ سر اگر میں ریٹیلیٹ نہیں کروں گا تو یہ سارے ہمارے بندے مار دیں گے. اور وہ اس کے بعد اس نے ریٹیلیٹ کیا, پھر فائر کیا. اس میں 94 ٹوٹل 93 یا 94 لوگ مارے گئے اور ان کی قبریں ابھی بھی اسلام آباد رائٹ ہو گیا. اور تھوڑا بھٹی صاحب کے قتل کی طرف آتے ہیں. ان کے کہا ایف آئی آر بھی مشرف صاحب کے خلاف اس پہ درج ہوئی ہے, کس طرح دیکھتے ہیں ہم اس کو لنگر آن کر سکتے تھے, سیاست کے ذریعے اس کو حل کیا جا سکتا. سوال آپ کا سن, آرمی کے خلاف آپریشن نہیں کر رہے تھے, وہ بالکل کر رہے تھے. یہی غلطی ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ آپ نے سب سے پہلے انہوں نے آبجیکٹ کیا کہ ایف سی کا ایک پوسٹ تھا, ان کا اس کو ہٹایا جائے. بگٹی ڈکٹیٹر بگٹی تھا اور وہ جب نہیں ہٹایا گیا تو اس نے اس پوسٹ پہ فائرنگ کی. جب فائرنگ کی تو فوج کے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی. ہاں انہوں نے واپس دوبارہ جب جوابی فائر کیا تو میڈیا پہ انہوں نے دکھایا کہ دیکھو جی میرے گھر میں گولے گرے ہیں, یہ گرا ہے وہ گرا ہے, اور یہ کہہ کے پھر یہ پہاڑوں میں نکل گیا چیلنج کرتا ہوا. اور فائر جہاں بھی فوجی ہیلی کاپٹر یا فوج نظر آتی تھی بگٹی فائر کرتا تھا ان پہ, فوج نہیں فائر کرتی تھی. تیسری بات, بگٹی قتل نہیں ہوا, وہ جنگ لڑ رہا تھا افواج پاکستان اور بلوچستان حکومت کے خلاف. وہ ایسا ایکشن کر رہا تھا جو کوئی بھی سٹیٹ دنیا میں ٹالریٹ نہیں کر سکتی تھی. جب وہ ان غاروں میں سراؤنڈ ہو گیا تو اس کو کہا گیا کہ اپنا ہتھیار ڈال دیں. جب اس نے نہیں مانی یہ بات تو کرنیل جو اس یونٹ کا تھا اور ایک میجر ان کا 2IC سیکنڈ ان کمانڈ اور ان کا ایڈجوٹنٹ کپتان تھا, تینوں غار کے سامنے گئے اور اپنا ہتھیار دکھایا اور کہا یہ ہم زمین پہ رکھ رہے ہیں, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ابھی سرنڈر نہیں کریں گے تو آپ کا بہت نقصان ہوگا, ہمارا نقصان ہوگا اور پاکستان کا نقصان ہو جائے گا. اور یہ کہہ کے ہتھیار رکھ کے
وہ کیو یا اس غار کے اندر گئے. وہاں بگٹی صاحب نے مائنیں لگائی ہوئی تھی. وہ مائن ایکسپلوڈ ہوئی اور پورا کیو اوپر گر گیا اور وہ تینوں افسر وہاں شہید ہو گئے. اور کیونکہ یہ بھی بیچ میں تھے. اچھا اگر ایسا تھا تو اس وقت جو میرا اہم پوائنٹ ہے، اس وقت عوام کو اعتماد میں لیا جا سکتا تھا، دنیا کو یہ بتایا جا سکتا تھا، میڈیا میں یہ بات لائی جا سکتی تھی کہ جی آرمی کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور ہم مجبور ہیں. کیوں اس چیز کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ میں اس وقت نہ ISPR میں تھا نہ حکومت میں تھا. میری بھی رائے بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں یہی ہے. اسی وقت یہ چیز بتانی چاہیے تھی. ارے جلدی کیا تھی اس وقت نہیں، جلدی یہ نہیں تھی کہ فائر کیا جائے یا یہ کیا جائے، کیونکہ فائر ہوا ہی نہیں. فائر تو اندر سے ہوا. ٹھیک. بارود جو بھی تھا، سرنگ تھی جو بھی لگائی ہوئی تھی، وہ جب پھٹی تو کیو ہی کلیپس کر گیا. انہوں نے بڑی کوشش کی اسی طرف آ جاتے ہیں کہ اعتماد میں لیا جا سکتا تھا. قوم کو بھی اعتماد میں لیا جا سکتا تھا، میڈیا کو بتایا جا سکتا تھا. میرا تو خیال ہے یہ ضرور کرنا چاہیے تھا. نہیں کیا گیا. ایک غلطی تو ہوئی میری نزدیک، بہت بڑی غلطی. کیونکہ اب ایک بگٹی کی جگہ بہت سارے بگٹی پیدا ہو گئے ہیں اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے یہ مشرف حکومت کی ایک غلطی تھی. میرا خیال ہے ایکشن اس کے خلاف غلطی نہیں تھی. اس وقت انفارمیشن یا خبر ڈسیمینیٹ کرنی یا میڈیا ہینڈلنگ میں بہت بڑی غلطی تھی. ٹھیک ہے. اچھا میں دوسرے طرف چلتا، تھوڑا سا کارگل کی طرف آتے ہیں. کارگل کا ایک دور جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے صدر مشرف صاحب، تو مشرف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ان سے ایک میٹنگ ہوئی، انہوں نے بریفنگ دی، انہوں نے یہ کہا کہ جی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کچھ ایسا ایکشن ہونا چاہیے افیکٹو کہ انڈیا مجبور ہو جائے. لیکن میں اس کی پروفیشنل اور ٹیکنیکلٹیز کی طرف تھوڑا چلتا ہوں. آرمی کے اندر جنہوں نے یہ آپریشن انیشیٹ کیا، ظاہری بات ہے سارے قابل لوگ ہوں گے، تربیت یافتہ لوگ ہوں گے. کیا انہوں نے اس وقت نہیں دیکھا کہ لائن آف کنٹرول کے اس طرف جا کے جب کوئی آپریشن کریں گے تو پوری دنیا اس میں انوالو ہو جائے گی، مسائل جنم لیں گے؟ کیا اس اسپیکٹ کو پہلے تو بات ہے کیوں اگنور کیا گیا؟ اگر اگنور کیا گیا اور جن لوگوں نے اگنور کیا، کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ان کے خلاف پھر جوڈیشل کمیشن بنتا یا کوئی ایسی چیز کارروائی ہوتی اس دنیا کے سامنے آتی؟ کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑی تعداد میں پاکستانی فوج اور دیگر لوگوں کی کیجوالٹیز ہوئی تھی. پہلی بات تو یہ ایسی ایک چیز ہے جو کانفیڈینشیل ہے اور اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی بہت بڑی کیجوالٹیز پاکستان کی نہیں ہوئی. ایک دوسری بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف ایک بار نہیں 4 بار ان کی بریفنگ ہوئی اور ان میں سے ایک میں بھی بیٹھا ہوا تھا. سو یہ کہنا کہ نواز شریف بیچارے کو، بھولے بچے کو پتہ نہیں لگا کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اس بریفنگ میں کیا کلیئر کٹ انہوں نے یہ کہا کہ کارگل آپریشن کرے یا نواز شریف صاحب نے؟ یہ ایسی اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں جس کے بارے میں نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے اور حکومت میں جتنے اس وقت تھے انہوں نے بھی کھائی ہوگی. تو اس کے ڈیٹیل. اچھا جنرل حسن صاحب اس دور میں بڑے خاصے جنرل حسن صاحب تھے نا جو بڑے انوالو تھے اس وقت فرنٹیئر کانسٹیبلری میں جو اس وقت موجود تھے. جنرل حسن، یا میں تھوڑا سا نام بھول رہا ہوں، جن کو 2 اسٹار جنرل تھے، بعد میں 3 اسٹار جنرل بنا دیا گیا تھا. آپ GOC کی بات؟ ہاں جی. اچھا.